محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وقال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض الله عليكم الحج فحجوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعد اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا فرمایا اور اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا. جمیع مخلوقات اللہ رب العزت کی عبادت کرتی ہیں، لیکن ہمیں ان کی عبادت کے طور طریقوں کا علم نہیں، ادراک نہیں ہے. سب سے خوبصورت مخلوق جو ہے وہ حضرت انسان کو بنایا گیا، اور سب سے خوبصورت طریقہ عبادت حضرت انسان ہی کو سمجھایا اور دیا گیا. آپ بھی اس بات کو مشاہدے کے ساتھ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے جن عبادات کو ہمارے اوپر فرض کیا ان کے اندر اتفاق، اتحاد، عفو، درگزر، اخوت، رواداری، یہ صفات بدرجہ اتم موجود ہیں. معاشرے کے کمزور افراد کی خیر خواہی، حسن سلوک، یہ عبادات کے نتائج ہوتے ہیں. ہم میں سے کچھ بھائی وہ حقوق العباد کو حقوق اللہ کے اوپر جو ہے وہ مقدم رکھتے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ حقوق اللہ کا پابند ہی حقوق العباد کا پابند ہوتا ہے. یہ بڑی ہی معتبر بات ہے. جو بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ ہی کی توفیق سے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو عبادات اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں ان کے نتائج بڑے ہی عمدہ ہیں.
بڑی خوبصورت عبادات ہیں، سہل ہیں، سادہ ہیں اور بڑی ہی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ نماز کو دیکھیے، زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، رمضان کے روزوں کو دیکھ لیجئے اور بیت اللہ کے حج کو دیکھ لیجئے۔ ان کے نتائج معاشرے کے اندر اخوت، بھائی چارہ، انسان کی اپنی اصلاح، تقوی، پرہیزگاری، للہیت، اللہ رب العزت کا ڈر، خوف دل کے اندر پیدا ہونا اور اس خوف اور ڈر کی وجہ سے منکرات اور برائیوں سے بچنا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور انہیں جو تم سے پہلے تھے۔ آیت کے اس جز کے اندر اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید جو ہے وہ مجموعی طور پہ بڑے آسان انداز میں ہمیں سمجھا دیا کہ ہمارا خالق وہ اللہ رب العزت ہے اور ہم مخلوق ہیں، تو مخلوق کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنے خالق ہی کی عبادت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کے مفہوم کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ای وحید اللہ، کہ عبادت یہ ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو۔ ای وحید اللہ، اللہ کو ایک مانو، یہ عبادت ہے۔ اور جس عبادت کے اندر یہ عقیدہ موجود نہ ہو، جس عبادت کے اندر یہ فکر موجود نہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا تسلیم نہ ہو، واللہ العزیز اس عبادت کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اور نہ وہ بندہ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ یہ عبادت ایک تبدیلی کا نام ہے، لعلکم تتقون۔ لوگوں عبادت کرو اپنے خالق کی تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ، برائی سے، جرم سے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنے والے بن جاؤ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی سے، منکرات سے روکتی ہے انسان کو۔ یہ نماز کے نتائج اور اثرات ہوتے ہیں کہ جو شخص عقیدہ توحید کی بنیاد پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ منکرات سے اور بے حیائی سے بچتا ہے۔ ہاں، بشری تقاضے کے تحت اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، وہ اس غلطی اور بھول کے اوپر بڑا شرمندہ ہوتا ہے۔ یہ بھی عقیدہ توحید ہی سے ہمیں ملتا ہے، یہ شرمندہ ہونا بھی ہمیں عبادت ہی سے ملتا ہے، یہ شرمندگی کا درس بھی ہمیں وہ نماز ہی دے رہی ہوتی ہے۔
کہ بندہ خدا تجھے روا نہیں تھا، جائز نہیں تھا کہ تو ایک اللہ کا دم بھر رہا ہے اور اس اللہ کے حکم کے خلاف بھی کر رہا ہے، وہ بندہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ سبھی مصروفیات ترک کر کے توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، پھڑپھڑاتا ہے، اس کو لاکھ سمجھائیں لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وہ صرف وہ توبہ کا متلاشی ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ کر بیٹھا ہوں، غلطی ہو گئی، اللہ تو معاف کر، تیری صفت عفو ہے، تو رحمان اور رحیم ہے، جہاں تو نے رحمت اپنی آخرت میں رکھی ہے دنیا میں بھی رکھی ہے، تو گناہ کے اوپر شرمندگی اور معافی، توبہ، یہ بھی عبادت ہی سکھاتی۔ اور بھائیو، یہ نماز تبدیلی کا نام ہے، یہ روزہ تبدیلی کا نام ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت مقدسہ کے آخر میں بھی اللہ رب العزت نے لعلکم تتقون ہی کہا کہ روزے رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو، بچنے والے بنو، برائیوں سے اجتناب کرنے والے بنو۔ تو اور زکوٰۃ بھی عبادت ہے، وہ بھی انسان کو تقوی کا درس دیتی ہے، قربانی کا درس، دنیا کو ادنا اور آخرت کو مقدم اوپر رکھنے کا درس دیتی ہے زکوٰۃ، کہ بندہ خدا یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کے کمزور بندوں کو دے۔ اس کے پیچھے بھی تقویٰ ہے۔ اور حج کو دیکھیے آپ، اتنی بڑی عبادت ہے، یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے اوپر، اللہ کی طرف سے لوگوں کے اوپر، خالق کی طرف سے مخلوق کے اوپر البیت، اللہ کے گھر کا حج ضروری ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو رستے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اس حکم الہی کی نشاندہی، اس فرضیت کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر کی۔ یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی کہ لوگوں، اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ اور پھر فرضیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اجر کے بارے میں بات کی۔ اجر کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جو حج مبرور ہے اس کی فرضیت پہ جو پورا اترتا ہے اور پورا اترنے کے بعد اس کی جو جزا ہے وہ صرف جنت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راجعک کا یوم ولدتہ امہ، وہ اس
دن کی طرح لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، کوئی گناہ جو ہے وہ اس کے کھاتے میں نہیں ہوتا۔ یہ حج مبرور کی بات ہوتی ہے۔ لا رفث، جس کے اندر رفث نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے، زبان سے فحش گوئی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، دھوکے اور فریب کی بات نہیں ہے، زبان سے کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، میٹھی زبان، اچھے بول، حج کے ایام کے اندر نرم گفتگو، اصلاح والی، خیر والی، دعوت والی، برائی سے منع کرنے والی۔ لا رفث ولا فسوق، فسق بھی نہیں ہے۔ فسق کے اندر بڑا گناہ آتا ہے، چھوٹا بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے، یعنی چھوٹا اور بڑا گناہ بھی نہیں کرتا۔ ولا جدال، اور جھگڑا بھی نہیں ہے۔ اور اسوہ رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ موجود ہو حج کے اندر، تو اللہ کی قسم ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ایسا شخص جو ہے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے اپنے گھر کو پلٹتا ہے۔ ایک نئی زندگی ہے، ایک نئی شروعات ہے، ایک نیا مستقبل ہے جو اس کی آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پھر گناہ سے بچے، منکرات سے بچے، پھونک پھونک کے قدم رکھے۔ اس کا وقت بڑا قیمتی تھا، بڑی جد و جہد تھی اس کے عمل کے اندر، عقیدہ توحید تھا، اور عرفات کی مشکلات تھی، مزدلفہ کی مشکلات تھی، مینا تھے، بڑی سختی برداشت کی ہے اس نے، بڑی دھوپ برداشت کی ہے۔ وہ مال اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جس کو وہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا۔ بڑی قربانی ہے اس کے اندر، بڑی قربانی ہے۔ اور بھائیو، اللہ کچھ قبول کر رہا ہو تو اللہ کی قسم یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان کو آپ اللہ رب العزت کی رحمت سے تعبیر کریں۔ اگر تبدیلی آ رہی ہے، اگر آپ سنور رہے ہیں، آپ اچھے بن رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ پھر بڑھتے چلے جائیں، نکلتے چلے جائیں، اور پھر منزل بڑی قریب ہے انشاءاللہ۔ ضمناً بات کرتا ہوں، لوگ فیوچر کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زمانے تین ہوتے ہیں، ایک ماضی ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے، ایک مستقبل ہوتا ہے۔ ایک تاجر تجارت کرتا ہے، پوچھتے ہیں اتنا کیوں کما رہے ہو؟ کہ بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے زمین جائیداد خریدوں گا، اچھا گھر بناؤں گا، بچوں کو پڑھاؤں گا، بہترین یہ مستقبل ہوگا ان کا۔ اللہ کی قسم بڑے عرصے بعد مستقبل کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ میں آیا، بڑے عرصے بعد۔ اب میں اس مستقبل کو آخرت کے ساتھ تعبیر کرتا ہوں۔ یہ دنیا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ استقبال جو ہے وہ قبر کر رہی ہے ہمارا، استقبال جو ہے وہ مرنے کے بعد ہے، استقبال میدان محشر کے احوال ہے، وہاں کی تلخ اور سخت گھاٹیاں ہیں،
اور پل صراط ہے، پل صراط، اللہ کی قسم ایمان کی بنیاد پہ وہاں سے بندہ نکلے گا، ایمان کی بنیاد۔ میں نے ایک روایت کے اندر پڑھا، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط کے وقت میں اپنی امت کو یاد نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر، کتنے شفیق اور رحیم پیغمبر ہیں، لیکن احوال بڑے سخت ہیں۔ وہ جو گھاٹیاں ہیں وہ بڑی سخت ہیں۔ فرماتے ہیں یاد نہیں رکھوں گا پل صراط۔ کیا تیاری کی ہم نے اس کے لیے، کیا ہماری کوشش اور کاوش؟ میں بھی مستقبل اس دنیا کو ہی سمجھتا رہا، لیکن پھر اسوہ رسول سے، قرآن سے ہمیں سمجھ آتی ہے نہیں، یہ بندہ مسلم یا بندہ کافر، ان دونوں کا مستقبل جو ہے وہ آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اصحاب الیمین یا اصحاب الشمال، بس دو ہی ہے، روشنی والے اور ظلمات والے۔ تو خیر یہ ضمناً میں دو چار جملے کہہ گیا۔ بھائیو، جو عبادات ہے یہ نماز سے شروع ہوتی ہے، حج اور ذکر اذکار یہ بھی عبادات ہے، کئی اقسام ہے، کئی جہتوں سے ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ ان عبادات کا بنیادی مقصد بھائیو تبدیلی ہے۔ آپ اللہ کے لیے میری بات کو سمجھیے، کمزور اور عاجز ہوں، الفاظ اور جملے ایسے نہیں ہیں کہ میں پوری طرح بات کو سمجھا سکوں۔ کچھ آپ لوگوں کو بھی خطیب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، وہ دو باتیں کریں، آپ ان دو باتوں سے دو اور زیادہ اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ کی قسم اسی کو تفقہ فی الدین کہتے ہیں۔ ہمارے شیخ ہوتے تھے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ کہتے تھے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بات کرنے والا جو ہے وہ کم علم والا ہوتا ہے، اور جو سامعین ہوتے ہیں ان میں کچھ زیادہ علم والے ہوتے ہیں، لیکن اگر زیادہ علم والے کم علم والے کی بات کو بڑے اچھے طریقے سے سنے تو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، عبادت جو ہے یہ تبدیلی کا نام ہے اللہ کے لیے۔ آپ کا رزق اللہ نے جہاں پہ لکھا ہے، آپ جس ادارے کے اندر ہے، جہاں جو کر رہے ہیں، اللہ اس کو طیب بنائے، حلال بنائے، اور طیب اور حلال ہی ہمیں کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے مال کا حلال، طیب اور پاکیزہ ہونا۔ وہ حدیث ہے بڑی معتبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے اس کو اپنی صحیح کے اندر نقل کی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گرد آلود چہرے والا اور گرد آلود بالوں والا، بکھرے ہوئے منتشر بال، سفر کے اندر سفر کی صعوبتیں اس کے اوپر ظاہر ہو رہی ہے۔ فقال یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے، میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، کھانا پینا، غذا، لباس سب حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ یہ دعا ہے۔ اور یہ عبادات بھائیو، حج اور عمرے، ہمارے صدقات، ہماری زکوٰۃ، خیرات، ہماری نمازیں، ہمارے روزے،
بہت ضروری، طیب اور پاکیزہ، طیب اور پاکیزہ، اگرچہ وہ تھوڑا باقی وقت میں بھوک کو برداشت کرے، تھوڑا کھا لے، نظر مستقبل کے اوپر رکھے، آخرت کے اوپر رکھے۔ یہ عبادت کے بھائیوں جو نتائج ہیں، ان نتائج کے اوپر ہی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اصلاح کا مقصد لے کے ہمیں مسجد کے اندر آنا چاہیے، اصلاح کا مقصد لے کے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے ہمیں بیت اللہ کی طرف اس عزم کے ساتھ ہاتھ باندھنے ہیں کہ اللہ خالص تیرے لیے ہے، اور تو نتیجے کے طور میں اللہ تقوی عطا فرما دے، اللہ نتیجے کے طور پہ تقوی عطا فرما دے۔ بھلا مجھے اس کے مفہوم کی خبر نہیں، اللہ تو مجھے اس رستے پہ چلا دے جو ہمارے نبی کا منہج، جمیع عبادات کے اندر۔ جو بھائی حج کا قصد کرتے ہیں، حج کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ تصریح کے ساتھ جائیں، حلال اور طیب لے کے جائیں، اسراف سے بچے۔ رفث، فسوق اور جدال کا معنی میں نے بیان کیا، اس سے بچے، تبدیلی کا عزم لے کے جائے۔ کہ میری زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی، لیکن حج کے اندر اور حج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ یہ وعدہ، یہ عزم، یہ وعدہ، یہ عزم بڑا لمبا موضوع ہے، بہت زیادہ عزائم ہمیں لے کے جانے چاہیے۔ میں گھر سے چلا، مجھے بھائی کہنے لگے شیخ صاحب دعا کرنا، میں نے کہا جو اللہ توفیق دے گا دعا کروں گا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کاروبار کے لیے دعا کرواتے ہیں، اولاد کی تعلیم کے لیے دعا کرواتے ہیں، صحت کی دعا۔ مجھے ایک بھائی کہنے لگا شیخ صاحب دعا کیجیے، اللہ رب العزت نے اسے بڑا مال دیا، بارک اللہ، بڑا نوازا اللہ رب العزت نے۔ ماشاءاللہ نمازی کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتے، عقیدہ بھی بس کوئی کچا پکا ہی ہے۔ دنیا دار ذرا سیاسی قسم کے آدمی تھے، مجھے کہنے لگے شیخ صاحب جو ہے وہ دعا کیجیے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کے لیے انشاءاللہ بہترین دعا کروں گا، اور میں نے مطاف کے اندر ان کے لیے عقیدہ توحید کی دعا کی۔ یہ دعا کی میں نے، سب سے اہم دعا، سب سے اہم دعا جو آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم یہ ہے کہ اللہ تجھے عقیدہ توحید صحیح نبوی منہج کے مطابق دے دے۔ بہت بڑی دعا کر دی آپ نے اس کے لیے، آپ نے دنیا آخرت سب کچھ دے دیا اس کو، گویا کہ اگر قبول ہو گئی۔ میں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ، ایک تو وہ دعا جو قرآن نے ذکر کی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید سمجھایا، بڑی نسلوں سے الحمدللہ چلتا آ رہا، یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یہ کسی نیک گھرانے کے اندر انسان کا پیدا ہونا، یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی رحمت ہے۔
خیر اس عقیدے کے بعد جو میں نے دو دعائیں سمجھی وہ ایک یہ، یا اللہ میری اولاد کو ہمیں جو ہے وہ متقین کا امام بنا دے. یہ دعا کی میں نے اپنی اولاد کے لیے. اور دوسری دعا جو میں نے کی، میں نے کہا یا اللہ اگر تو امامت اور سیادت نہیں ہمارے نصیب میں لکھی، اللہ تیری رضا پہ راضی، تو ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما دے. آپ بھی میرے لیے یہی دو دعائیں کریں. تو بھائیو یہ عزم لے کے حج کے اندر بھی ہم نے داخل ہونا ہے کہ اللہ حج کے بعد ایک تبدیلی آئے گی میرے اندر. اللہ میرے چہرے کے اوپر تبدیلی ہوگی، میرے جسم کے اوپر تبدیلی ہوگی، اللہ میرے پورے خط و خال کے اندر تبدیلی ہوگی، اللہ میرے گھر کے اندر تبدیلی ہوگی، اللہ میری بیوی بھی تبدیل ہوگی، وہ بھی میرے ساتھ ہے، اللہ وہ بھی تبدیل ہوگی. پردہ نہیں کرتی تو اللہ پردہ کرے گی. نافرمانی کے مرتکب ہوتی ہے، اللہ فرما بردار بنائے گا. تو اللہ مال تیرے راستے میں کم خرچ کرتا تھا زیادہ کروں گا، اللہ تبدیلی آئے گی تجارت کے اندر بھی، مال کے اندر بھی. اللہ اولاد کو کسی اور طرف لگایا تھا، نہیں اللہ اب تیرے دین کے سپرد کر دوں گا، تیرے دین کی طرف لگا دوں گا. اللہ اولاد کے معاملے میں بھی تبدیلی آئے گی. والدین کے حق میں غلطی کوتاہی کرتا تھا، اللہ ان کے حقوق میں بھی تبدیلی آئے گی. جمی معاملات انسان دیکھے اپنے صبح و شام کو کہ کہاں کہاں پہ سوراخ ہیں، کہاں کہاں پہ لیکیج ہے. میں نے ان سوراخوں کو بند کرنا ہے. میں نے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اپنی مجلس کو درست کرنا ہے. مسجد میں وقت کم دیتا تھا، اللہ زیادہ دوں گا. حج تبدیلی کا نام بھائیو، تبدیلی اتنی بڑی بدنی مالی عبادت، تبدیلی. واللہ العزیز معاذ اللہ نہ میں اپنی خوبی کو بیان کرتا ہوں اور نہ میں کسی کی غیبت کرتا ہوں، لیکن دکھ ہوا ایک دائی ہونے کی بنیاد پہ. ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کے بیت اللہ کی تعظیم اور قدر کو اللہ کی قسم جو سمجھتے ہیں شاید یہاں کے لوگ نہیں سمجھتے. وہ نعمت بالکل موجود ہے نا، جو موجود ہوتی ہے اس کی قدر بھی کم ہوتی ہے. لیکن آپ یقین کیجئے بڑے گئے گزرے بندے ہیں، عقیدہ نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، سنت سے بالکل فارغ ہے، عمل سے فارغ ہے، لیکن بیت اللہ کا ذکر چھڑ جائے تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل نرم پڑ جاتے ہیں. اتنا ہی عظمت والا گھر ہے اللہ کی قسم. مرکز ہے، مرکز ہے توحید کا، یہ مرکز ہے سنت کا، اسلام کا، یہ مرکز ہے. اس کی شعائیں جو ہیں بڑی صاف اور شفاف ہے اور پورے عرب و عجم پہ محیط ہے. لیکن وہاں پہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے. یہاں میں نے دیکھا دکھ ایک دائی ہونے کی بنیاد پہ کہ کچھ فرلانگ پہ بیت اللہ ہے اور ہوٹل میں نماز ادا کر رہے ہیں. بڑا مجھے تعجب، ہم تبدیلی کا ذہن لے کے گھر سے چلے ہی نہیں ہیں. تبدیلی کا ذہن لے کے گھر سے چلے ہوتے ہیں، نیت ہماری یہ ہوتی ہے اللہ تبدیل ہو رہا ہے. اس پیسے کو ہم نے 4-5 لاکھ کو ہم نے اللہ حلال کرنا ہے. آخرت میں اللہ نیکیوں والے پلڑے کے اندر ہمارے یہ پیسے اللہ ہمیں نظر آئے.
بہت بڑے پہاڑوں کی صورت میں، بہت بڑے اجر کی صورت میں، تو پھر ہوٹلوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی، پھر بیت اللہ کی طرف دوڑ لگتی ہے اللہ کی قسم۔ پھر انسان اگلی صفوں کو تلاش کرنے میں ہوتا ہے، پھر وہ تکبیر اولا کے چھوٹ جانے پہ بھی افسوس کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا، دل اس کا پریشان ہوتا، پھر اگلی نماز کے لیے مصمم ارادہ کرتا، اس کو جھگڑا بھی کرنا پڑے، اپنی بیوی سے سخت زبان بھی، نہیں نماز اگلی صف کے اندر جا کے پڑھنی ہے، سارے کام کاج مصروفیات ترک۔ یہ جذبہ بھائیو، یہ جذبہ حج بناتا ہے، حج مبرور اس کا نتیجہ ہے، حج مبرور اس کا نتیجہ ہے۔ تو میں بھائیوں گزارش کرتا ہوں ان بھائیوں سے خصوصی طور پہ جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں، مسائل ماشاءاللہ مجھے پتہ شیخ صاحب نے بیان کیا، الحمدللہ یہ ہمارے مربی ہے، اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی وساطت سے، ان کے سبب سے الحمدللہ یہ بندہ ناچیز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں نے یہ تصور خیر پاکستان کے اندر کیا بھی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت آپ بھائیوں سے، پاکستانی کمیونٹی سے ملوا دے گا۔ بھائیو جو بھی ہے آپ میرے الفاظوں کو، جملوں کو، تقریر کو، خطابت کو جو بھی رنگ دینا چاہتے ہیں دیں، لیکن اللہ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں، مجھے یہاں کے افراد کے اندر بڑی تبدیلی جو ہے وہ دکھائی دینی چاہیے تھی، لیکن میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ بس 19-20 کا فرق ہے پاکستان کا۔ یہ نہیں بھائیو، اللہ کی قسم بڑے سعادت مند لوگ ہیں، چلے کچھ کلومیٹر ہے لیکن پھر بھی کبھی ہفتے بعد تو چکر لگ سکتا ہے نا بیت اللہ کا، وہاں پہ نوافل پڑھیں، نماز پڑھیں اور تبدیلی کے عزم سے جائیں بیت اللہ کے اندر، خرچ کریں، اللہ کے دین کو مضبوط کریں تبدیلی کے عزم سے۔ یہاں سے جو کماتے ہیں آپ، اس میں سے کچھ اللہ کے لیے ضرور خرچ کریں۔ رمضان کا مہینہ آیا، کوشش کریں زیادہ وقت جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر گزرے تبدیلی کے عزم سے۔ اور یہ حج کے ایام ہیں، ان کے اندر بھی یہی فکر اور سوچ رکھے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے عبادات کو، اور اس فرائض کا نتیجہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادات جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور یہی عبودیت ہے بھائیو، یہی عبدیت ہے، اللہ کی قسم یہی بندگی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اللہ رب العزت نے عبادت کرنے کا حکم دیا، اور عبادت، بندگی، عبودیت، عبدیت یہی ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنی کمر کو جھکا لے، حتیٰ کہ سجدے کے اندر سر رکھ دے، اور یہ نظریہ، یہ فکر اور سوچ لے کے سر رکھے، اللہ میں بہت کمزور ہوں، بہت حقیر ہوں، اللہ تیرا محتاج ہوں، اللہ تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اور اللہ میری عبادت کو، میرے سجدوں کو، میرے رکوعوں کو، قیاموں کو اللہ تو قبول فرما۔ اور جب انسان کے اندر یہ صفت بنتی ہے تو پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا احب اللہ تعالی العبد نادا جبریل، جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحببہ، جبریل تو بھی اس سے محبت کر، فیحبہ، جبریل بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، فنادا فی اہل السماء، پھر آسمان والوں میں منادی کر دی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ پھر آسمان والے اہل السماء اس منادا کے اوپر لبیک کہتے ہوئے
جواب دیتے ہوئے اس بندے سے محبت کرتے ہیں فیوزع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے کے لیے اس زمین کے اندر، خطہ ارض کے اندر بھی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس قربت کو تلاش کریں، اس قربت کے حصول کے لیے بھائیوں عبادت کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو ایمان اور سلامتی عطا فرمائے، اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت کا شرف جو ہے وہ آپ کو نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت حلال اور طیب ہمیں کھانے کی، کھلانے کی، دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ، اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اللہ قبول فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ یہ تھے جناب فضیلت الشیخ صالح حیات حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو اس کا بہتر اجر صلہ عطا فرمائے، اور اس بیان کو ہمارے لیے تبدیلی کا، نجات کا، کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنے حالت کے بدلنے کا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کا وعدہ ہے جد و جہد جس طرح کے آپ کے چاہت ہوں گے، کوشش ہوگی، اللہ اس پر رنگ لائے گا، کامیابی دیں گے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ شیخ صاحب کی زیارت حرمین قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس دل سوت، اس قدر پرتاثیر واضح و نصیحت سے مکمل طور پر مستفید ہونے کی توفیق دیں کہ ہمارے زندگی میں تبدیلی کا یہ باعث ذریعہ بن جائے۔ اللہ سب کی یہ حاضری سننا سنانا قبول منظور فرمائے۔ کل عشاء کی نماز کے بعد، بروز جمعہ عشاء کی نماز کے بعد، جامع مسجد محمد بن لادن میں جناب فضیلت الشیخ فصیح الدین حیدر آبادی ہندی حفظہ اللہ تعالی کا مومن اور منافق کی نشانیاں، دونوں میں فرق اور پہچان، ایک دوسرے کی علامت، منافق کون ہیں، مومن کون ہیں، ان کی کیا پہچان ہے، نشانی ہے، علامات ہے، اس موضوع پر ان کا خطاب ہوگا۔ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے مواضع وغیرہ میں دین کے باتوں میں شرکت کیا کریں، جن سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، جس سے ایمان بڑھتا ہے۔ یہ گناہوں کے معافی کا، سکینت کے نزول کا، رحمت کا باعث اور ذریعہ ہے۔ اس طرح کے پروگرام وغیرہ سے بے رغبتی کا اظہار نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، تو کہے گا اپنا انجام بد دیکھ کر کہ اللہ میرا کیا جرم اور قصور ہے، یہ مجھے کس بات اور جرم کی سزا ملی ہے؟ دنیا میں تو میں دیکھا کرتا تھا سب ہر نعمتوں کو، آج میں اس بینائی کی نعمت سے محروم کیوں ہوں؟ تو جواب ملے گا اس کے مطالبے پر، سوال پر، قال رب لما حشرتنی اعمی، تو جواب کیا ہوگا؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، چونکہ تو میری نشانیوں کو، آیات کو، علماء کے وعظ و نصیحت کو، قرآن سنت کی تعلیمات کو بے رغبتی سے ٹھکرا دیتا تھا، کان نہیں دھرتا تھا، ان کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا، سننے کی فرصت نہیں، جس طرح تو نے ان کو بلایا، نظر انداز کیا، آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا جائے گا، بلا دیا جائے گا، پھر اس کی فریاد رسی نہیں ہوگی، مشکل کشائی، حاجت روائی نہیں ہوگی، تو اپنے بلائی کے لیے اس طرح کے مجلسوں سے ایمان تازہ ہوگا، نیکی کا داعیہ پیدا ہوگا، جنت کی شوق بڑھ جائے گا، جہنم سے، گناہ سے نفرت ہوگی۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اور اکثر بیشتر بھائیوں سے یہ وصیت ہے، یہ نصیحت ہے، اپنے نشست و برخاست میں نماز کے تشہد، آخر تشہد میں یا سلام کے بعد ان دعاؤں کو ہمیشہ پڑھا کریں کثرت سے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر آپ کی اصلاح ہو جائے، بیوی بچوں کی اصلاح ہو جائے، تو جو بھی آپ ان کے لیے تگ و دو کریں گے، محنت مشقت برداشت کریں گے، ذلت رسوائی تکلیف مشقت سہیں گے، وہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ کی زندگی میں بھی آپ کے مرنے کے بعد نیک اولاد کی نیکیاں آپ کے درجات کی بلندی کا باعث ہوگا۔ آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے جو ان سے آپ اپنے عبادت سے نہیں پہنچ سکتے، ان کی دعاؤں سے، ان کے صدقہ جاریہ بننے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو موم کر دے، تقویٰ پیدا کرے، تبدیلی لانے کی توفیق دے، حق بات سننے، کرنے اور اس پر عمل کی توفیق دے، اور جسے قرآن اور سنت کی روشنی میں حق سمجھے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ سب کا یہ سننا سنانا، سب کی حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اس نیک عمل کے واسطے وسیلے جو ہم نے اس پر وقت لگایا ہے، اپنے کمروں میں سے یہاں آئے ہیں کہ قدم قدم کے بدلے اللہ دنیا بھر میں جہاں مسلمان مظلوم مقہور ہیں ان کے فریاد نصیب فرما۔ اللہ مسلمانوں کا خون بہت ہی ارزاں ہو گیا ہے، اللہ ان کے جان مال عزت آبرو کی تو حفاظت فرما۔ اللہ ہر جگہ مسلمان ظلم ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ تو ان کے ولی وارث بن جا۔ اللہ ان کی مشکل کشائی حاجت روائی فرما، اللہ ان کی دستگیری فرما۔ اللہ جب تک زندگی ہے ایمان پر اسلام پر ہمیں قائم دائم رکھ، اور جب موت آئے تو کلمہ حق کے ہمیں توفیق دے، توحید و رسالت کا ہم اقرار کریں، اور ان اعمال کو کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول ہو جائے، اجازت ملے۔ اس دنیا میں تو ہم ان کے دیدار کے لیے ترستے رہ گئے، اللہ آخرت میں ان کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ہمیں نصیب فرما۔ اللہ فردوس اعلیٰ میں ان کی رفاقت، ان کی معیت، ان کی صحبت، ان کی مجالست ہمیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔